الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صدر محفل ذوی الاحترام علماء کرام برادران دین و ملت حضرت قبلہ سید عبداللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کی یہ نورانی تقریب سعید ہے جس میں ہم سب اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے جمع ہیں رب ذوالجلال عرس مبارک کی اس نورانی محفل کو تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جس خلوص محبت عقیدت و احترام کے ساتھ اس محفل کا انتظام کیا گیا رب ذوالجلال بانیان محفل منتظمین محفل جملہ حاضرین عرس مبارک کو دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی مرتبت استاد الحفاظ
الحافظ القاری محمد شکیل صاحب زید مجدہ نے مجھے میرے انتہائی مشفق و مہربان استاد الحفاظ مولانا الحافظ القاری محمد اسلم صاحب فیضی ان کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا کہ گرامی مرتبت بابا جی محمد یعقوب صاحب چشتی صابری زید مجدہ ہر سال عرس پاک کی محفل سجاتے ہیں، تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں بھی اس مرتبہ اس محفل میں حاضری کی سعادت پاؤں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور یہاں حاضر ہو کر بابا جی کے احوال سن کر ان کی کوشش، محنت و کاوش، یہ خوبصورت مسجد اور مسجد کے ساتھ دینی مدرسہ جس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس دور میں یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل کام ہے کہ آنے والی نسل اور بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے ایک اہم ادارہ جو ہے یہاں قائم کیا گیا، اور یہ خوبصورت مسجد دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی، مزید برکتیں عطا فرمائے، اور بابا جی بانی محفل جن کی پرخلوص کاوشوں اور محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ مرکز آباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید وسعت عطا فرمائے اور تا دیر اسی طرح دین کی روشنی، روحانیت کی روشنی پھیلانے کی اللہ کریم توفیق مرحمت فرمائے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے میرا بڑا ہی پیار کا تعلق و رشتہ تھا، اور متعدد مرتبہ ان کی موجودگی میں، ان کی صدارت میں بیان کرنے کی سعادت پائی، اور ایک مرتبہ عرس مبارک میں بھی مہتاب نگر میں آپ نے مجھے دعوت دی تھی، اور آپ کی حیات کے آخری سالوں میں اس مبارک میں بھی مجھے بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ساری نسبتیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ والوں سے جو تعلق ہے، اور یہ عرس مبارک کی تقریب ہے، اس میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور پھر مرشد کی بیعت کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ گل والا سے میاں تنویر عالم صاحب قادری، ان کے احباب و رفقا، جملہ ارباب طریقت اس محفل میں تشریف لائے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شدت کی گرمی میں سفر کیا، اس محفل میں آئے، اور آپ سب حضرات محفل میں موجود ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت ضائع کیے بغیر مختصر وقت میں کچھ قیمتی باتیں اس محفل سے ہم سیکھ کر جائیں، کچھ حاصل کر کے جائیں۔ مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہوئی کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو جلسوں کا ایک رجحان آج کل شروع ہو گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور کی امت کے فہیم عناصر اور وہ اہل محبت جو دین کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے محافل کے اندر کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس میں تعلیم اور تربیت جو ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی، اور ابھی بابا جی نے اس کا ذکر بھی میرے سامنے فرمایا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کام ہم سب کے کرنے والا ہے،
اگر ہم اپنی زندگی میں وہ کام کر جائیں تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے وہ کام صدقہ جاریہ بن جائے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امہ، کہ اے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کی امت، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے اشتہار، قد آدم اشتہار چھپتے ہیں، فلیکس سے چھپتے ہیں، یہ ماں کی شان والا ہے، یہ جی فلاں نعت خواں ہے جی ماں کی شان بیان کرے گا۔ تو میں ایک گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے جب گیا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، تو مجھے کہنے لگے کہ ایک گل تے دسو، پیو دی کوئی شان ہی نہیں شریعت وچ، کہ تساں جیڑا نعت خان آتا ہے ایک جی ماں دی شان والے ماں، اس آ کے ساڈی شان ہی کوئی نہیں، اسی مر کھپ گئے ہیں اولاد واسطے۔ تو کوئی یہ وجہ بندہ بھی جمے تے پیدا ہوئے جیڑا پیو دی شان بیان کرے۔ تو بات یہ ہے کوئی بیان نہیں کرتا، یہ جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے غلام، حضور کے دیوانے، حضور کے عاشق، اللہ کریم نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، آپ کی شان ہی کوئی نہیں بیان کرتا۔ جس طرح وہ بابا جی کہتے ہیں کہ پیو دی کوئی شان ہی نہیں، میں نے کہا حضور کی امت کی شان ہی کوئی نہیں بیان کرتا کہ اے حضور کے غلاموں، جس نے کلمہ پڑھا ہے نا مدینے والے کا، اس کی شان کیا ہے؟ قرآن سے سنو، قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امہ، اے محبوب کے غلاموں تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ اور حضور کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی آج ہی، میں تو سفر میں ہوں شام سے، تو مجھے ابھی میں نے ایک دوست کے کہا کہ وہ چاند کا دیکھو، اس نے کہا جی چاند نظر آ گیا ہے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ جو چاند نظر آیا یہ بڑی عید کا چاند ہے، اس کی 18 تاریخ کو جامع قرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا دن ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے یہ حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جب یہ سنا کہ چاند نظر آیا ہے اس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہے، 10 محرم کو کربلا میں اہل بیت اطہار کی لازوال قربانیاں، اور سیدنا امام علی وقار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، آپ نے جو لازوال قربانی دی ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ بہرحال موضوع سے متعلق یہ بات ہے کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم، حضور نے فرمایا دنیا والو، جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے، میرے صحابہ کو پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ایک جوڑا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حضور کے صحابہ پہلے نبیوں کی امتوں کے تمام صحابہ سے افضل، اور دوسری بات جو میں جس پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے، ہر امت سے حضور کی امت افضل ہے، اور اس امت کو فضیلت دی، ان کے سر پر تاج سجایا، کنتم خیر امہ، خیر امہ کا تاج سروں پہ سجا کر رب نے پھر میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی، اس پوری امت کے ایک ذمہ کام لگایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب کے ذمے ایک کام، ایک ڈیوٹی، ایک فریضہ ہمارے اوپر عائد کیا گیا کہ خود نیک کام کرو، دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کی دعوت دو، اور خود برائی
سے بچو اور دوسرے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ فریضہ اسی عام زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، دین کی دعوت و تبلیغ، دین کی دعوت اور تبلیغ، یہ حضور کے ہر غلام کا کام ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، مولوی کریں یا پیر یہ کام کریں، نہیں، یہ جس نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا داعی بن جائے، دین کا مبلغ بن جائے۔ تو آپ کہیں گے جی اسی مدرسے تے پڑھے کوئی نہیں اور دین دی تبلیغ تے دعوت دا کم کیویں کریے؟ دیکھیے بہت آسان ہے، علماء تشریف فرما ہیں اور علماء کے دم قدم سے گلشن اسلام میں بہار ہے۔ میرے آقا کی ایک مختصر سی حدیث شریف، میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے، کوئی الجھاؤ والی گفتگو نہیں، عام فہم گفتگو آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، حضور کی حدیث شریف ہے، فرمایا ایک بات بھی اگر میری تم تک پہنچے اس بات کو آگے پہنچا دو۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر ہم یہ کام شروع کر دیں، بدقسمتی سے ہم جو یا رسول اللہ کہنے والے اولیاء کے نیاز مند ہیں، ہم اس حوالے سے بڑے غافل ہیں، جہاں بیٹھیں، جہاں بات چیت چلے وہاں دین کی بات کریں، اور حضور کی کوئی حدیث شریف اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ دین کی کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے، آپ نے سیکھی ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ اس بات کو آگے بیان کریں، لوگوں کو بتائیں۔ یہ ہے دین کی دعوت و تبلیغ۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج اس طویلی گفتگو کے بعد میں یہ آپ سے توقع رکھوں گا، کم از کم جتنے سامعین اس وقت مسجد میں موجود ہیں اور جتنے ہم مسجد میں اس عرس میں حاضر ہیں، ہم سب آج اس بات کا عزم اور عہد کریں کہ جو باتیں آج ہم یہاں سیکھیں گے ہم اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، جہاں دوست احباب بیٹھیں دین کی یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور پھیلائیں۔ دو باتیں میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں وقت کی گنجائش کے مطابق، بات اتنی کرنی چاہیے جتنی سمجھ میں آ جائے، اور میں بیان کرتا رہوں۔ صبح کو آپ سے کوئی پوچھے جناب رات کو کیا بیان ہوا ہے تو آپ بیان نہ کر سکیں تو میرے خیال میں ایسے بیان کا فائدہ نہیں ہے، وہ بیان نافع نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ جناب رات کو کیا بیان ہوا، کیا سن، آپ ایکسپلین نہیں کر سکیں گے، بتا نہیں سکیں گے، واضح نہیں کر سکیں، اس بیان کا کیا فائدہ؟ میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم میں اس طریقے سے بات کروں کہ ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک بے پڑھا شخص دونوں اچھی طرح سے کل بیان کرنے کے قابل ہو جائے۔ دو باتیں میں عرض کروں، ایک جو بابا جی نے اتنی محنت کر کے عرس بنایا ہے، یہ کیوں منایا ہے، اس عرس کا فائدہ کیا ہے، عرس کیوں منائے جاتے ہیں، ایک بات ہے، اور دوسری یہ بیعت جو ہم کرتے ہیں اپنے مرشد کی، یہ بیعت ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ دو باتیں، میں نے جو قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، بڑے غور سے سنیے۔ اب میں تمیدی گفتگو کے بعد ایک منزل پہ پہنچ گیا ہوں جہاں بات کرنا اور سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ الاخلاء جو ہے یہ خلیل کی جمع ہے، اور عربی میں دوست کو خلیل کہتے ہیں، یار، سجن، بیلی، متر، دوست کو عربی کے اندر خلیل کہتے ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء۔ یومئذ سے مراد تمام مفسرین نے لکھا قیامت کا دن مراد ہے۔ اب آیت کا معنی کیا ہوا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا دنیا کے تمام یار، دنیا کے تمام سجن، دنیا کے تمام متر، دنیا کے تمام بیلی، یار
قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بعضهم لبعض، ایک دوسرے کے عدو، دشمن بن جائے. جس دوستی کی بنیاد دنیا ہوگی، دنیا کی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. بعضهم لبعض عدو، کیسے بدلے گی؟ وہ ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. وہ کہے گا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت ابن عباس تک تمام تفسیروں کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. وہ کہے گا میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، تو نے میرا بڑا بیڑا غرق کیا تھا. وہ کہے گا نہیں میں تو ٹھیک تھا، جب سے تیرے پاس بیٹھنے لگا تو نے میرا ستیہ ناش کر دیا. ایک دوسرے کو قیامت کے دن وہ تانے دیں گے. وہ کہے گا میں تو اچھا بھلا تھا، تیرے پاس بیٹھنے سے میری زندگی بھی برباد ہوگی. وہ کہے گا نہیں میں تو ٹھیک تھا، تیرے پاس بیٹھا تو نے میرا بھی ستیہ ناش کر دیا. بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لیکن جن کی لنگر کی دال پکاتے ہو نا، جن کی لنگر شریف کی دال پکاتے ہو، یہ اتنے لجپال ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ کے نیک بندوں سے، اس کے ولیوں سے جو پیار ہوگا، جو محبت ہوگی، یہ قیامت کے دن قائم رہے گا. ان سے جو یاری ہے یہ قیامت کے دن بھی اتنی پکی یاری ہے کہ یہ یاری، یہ تعلق، یہ نسبت، یہ دوستانہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا. باقی سب دوستیاں دشمنی میں، عداوت میں بدل جائیں گی. آپ دیکھیں نا، یہ الیکشن کے دنوں میں ہم پیسہ برباد کرتے ہیں، گاڑیاں بھگاتے ہیں، جوتیاں گھساتے ہیں، عشائیے دیتے ہیں، زہرانے دیتے ہیں، اسرانے دیتے ہیں. پورے علاقے کی چودراہ کو جمع کر کے جن کی خاطر مر جاتے ہیں، جب وہ ممبر بنتے ہیں تو پہچانتے بھی نہیں، وہ پہچانتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب تسی کتھوں تو تشریف لیا؟ وہ کہیں کہ جناب بول گئے ہو سرکار، میں اپنے ڈیرے تے پورے علاقے دی چودراہ سد کے تہاڈی دعوت کیتی تے تانوں ووٹ لے کے دیتے. ہن تسی سیاںدے ہو کہ تو مینوں کلے نو، تو تھوڑے ووٹ دیتے کلے نے، مینوں تو سارے علاقے نے ووٹ دیتے. وہ تو پہچانتا نہیں. آپ کو مزہ آئے گا. ابھی یہ بات بابا جی بھی اندر کر رہے تھے، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سب مرید جنت میں نہیں چلے جاتے. ان کے لیے جناب وزیر آباد سے جناب منگوایا پکوان والا، جی روسٹ بھی بناؤ، بروسٹ بھی بناؤ، بریانی بھی بناؤ، جناب قورمہ بھی تیار کرو، یہ مٹن قورمہ ہے، یہ چکن قورمہ ہے، یہ بریانی بناؤ، جناب یہ وہ آلو بخارے کی چٹنی بھی بناؤ، یہ بھی کرو. جن کے لیے اتنا کچھ کیا وہ تو قیامت کے دن بن جائیں گے دشمن. اور جن کے لنگر شریف کی دال پکائی ہے نا، یہ اتنے لجپال ہیں، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے. جب تک آخری چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا ولی جنت میں نہیں جائے گا. وہ فصیح الدین سور وردی پڑھا کرتے ہیں، چنگیاں چنگیاں نہ لالو یاریاں. یہ بیعت مرشد، یہ عرس، غور سے سنیے. اللہ کریم فرماتا ہے الا المتقین. اب متقین کون ہیں بھئی؟ ہم تو مانتے ہی ہیں نا، مولانا اسد گیلانی اور گلزار احمد مظاہری ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری فکر نہیں، ہماری سوچ نہیں. ان کا مکتبہ فکر الگ ہے. دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، میری لائبریری میں کتاب موجود ہے، حوالہ انڈر لائن ہے. مولانا اسد گیلانی اور گلزار احمد مظاہری. کتاب کا نام ہے بزرگان دین.
کیا نام ہے بزرگان دین. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں حضرت سید عبد القادر جیلانی، جن کو ہم پیران پیر کہتے ہیں، غوث الثقلین کہتے ہیں، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا گلزار احمد مزاری اور سید اسد گیلانی نے لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس پائے کے بزرگ تھے کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. وہ لکھتے ہیں کہ غوث العظم متقی ہیں، اور ایسے متقی ہیں کہ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. معلوم یہ ہوا کہ متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے. متقین سے مراد اولیاء کرام ہیں، متقین سے مراد صالحین ہیں. ان سے جو تعلق و نسبت ہوگا وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا، باقی ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. متقین علماء موجود ہیں، میں علماء کا ادنا خادم ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بھی قائل اور قابل اور لائق نہیں ہوں. ایک ادنا طالب علم ہوں دین کا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اولیاء کرام کو مختلف ناموں سے ذکر کیا گیا. کہیں انہیں متقین کہا گیا، کہیں انہیں اولیاء اللہ کہا گیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہیں متقین، کہیں صالحین، اور کہیں انہیں مختلف ناموں سے، ابرار کے نام سے قرآن میں ذکر کیا گیا. انہیں منیب کہا گیا قرآن میں. کئی نام اولیاء کرام کے قرآن مجید میں آئے. اب طواف کعبہ کرتے ہوئے لوگ حج کرنے گئے ہیں، ابھی حج کے دن شروع ہونے والے. طواف کعبہ جب ہم کرتے ہیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے. علماء موجود ہیں، یہ قرآن مجید میں موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہاں یہ دعا فرمائی ہے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. بات بڑے غور سے سمجھنے والی ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہر طواف کرنے والا 60 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، تو ہر طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی پر جب بندہ پہنچتا ہے باقی ساری دعائیں بند کر دیتا ہے، ایک ہی دعا پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. کیوں ایک دعا مانگتا ہے کہ یہاں حضور نے یہی دعا مانگی؟ معلوم یہ ہوا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے خاص کوئی اہمیت حاصل ہے. حضور جب یہاں پہنچتے تو یہی دعا مانگتے. اب جو بھی طواف کرے گا رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا مانگے گا. اور اس دعا کا آخری حصہ بڑا قابل توجہ ہے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما. دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. یہ دعا بڑی ناز والی ہے، بڑی نیاز والی ہے. دعا مانگنے والا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سر کے اوپر سے دعا گزر جاتی ہے ادخلنا الجنت مع الابرار. اس کا پنجابی میں ترجمہ یہ ہے یا اللہ اساں جنت وچ نہیں جانا، جے جنت وچ کلنے اساں اودوں تک نہیں جانا جدوں تک اپنے ولیاں دے سنگ رلا کے جنت وچ نہ کلے. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. ہمارے علاقے کے ایک مولوی صاحب، وہ میں بھی حاضر تھا مکہ پاک، وہ جب طواف کر رہے اتفاق سے ہم اکٹھے ہو گئے ایک چکر میں نے ان کو بازو سے پکڑ لیا. تو مجھے کہتے ہیں اتھے تو ہن من چھڈو نا تسی. میں کہ نہیں یہ ایک بڑا مسئلہ اتھے حل ہو جڑا ہے. تو مینوں کہن لگے کہ مسئلہ کی؟ میں کہ جی سانو تسی آندے ہو نہیں جی کوئی پیر فقیر کوئی ولی درویش کسے دے کوئی کم نہیں آ سکتا.
یہ عمل ہی کم ہونے بس یہ عملہ نہیں بیڑا پار کرنا ہے کوئی کسی دے کم نہیں ہونا میں کہ اتھے دعا کی مانگ رہے ہو میں نے کہتے نہیں اتھے پھر باہر جا میں نہیں باہر نہیں اتھی تو مسئلہ حل ہونا ہے میں نے کہا بیت اللہ کے سائے میں آپ بھی غور کریں بیت اللہ کے سائے میں کعبے کے دروازے کے پاس حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں ادخلنا الجنت مع الابرار یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا مگر ہمیں اکیلا نہ بھیجنا مع الابرار اپنے ولیوں کی معیت میں ہمیں جنت میں داخل کرنا ادخلنا الجنت مع یہ دعا یاد کر لیں بھائی ہم تو نیاز والے ہیں ناز والے ہیں ہم رب سے بھی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان ولیوں کا تیری بارگاہ میں اتنا مقام ہے جنت میں ہم جائیں گے ضرور مگر باری تعالیٰ ان ولیوں کی معیت میں ان کی سنگت میں ہمیں جنت میں داخل کرنا قاری صاحب بیٹھے ہیں حافظ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں قرآن کی آیت نہیں ہے پیغمبر کی دعا ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے اور قرآنی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین بھئی قرآن پڑھ کے تو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ جن کا عرس منا رہے ہیں جن کی بیعت کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے ذرا غور سے سنو قرآن میں ہے دعا مانگتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا اللہ موت آئے تو اسلام پر موت آئے مریے تو مسلمان ہو کے مریے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے ولیوں کے پاس پہنچا دینا الحاق ملحق کا معنی ملا ہوا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ مرنے کے بعد یا اللہ ہمیں وہاں پہنچانا جہاں تیرے ولی ہیں جہاں صالحین ہیں مرنے کے بعد ہمیں وہاں پہنچا دینا مرنے کے بعد جانا ہے تو زندگی میں چلے جاؤ زندگی میں جاؤ ان کے پاس میں نہیں کہتا میری کیا اوقات ہے رب قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ جی یہ پیر کیوں پکڑتے ہیں جی مرید کیوں ہوتے ہیں جی درباروں کے کہ میں نے رب ادھر بھیج رہا ہے بھائی رب ادھر بھیج رہا ہے ہم خود نہیں جا رہے بے نیاز رب بھیج رہا ہے قرآن میں فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ کا معنی کیا ہے اکھاں بند کر کے انہوں نے پیچھے پیچھے ٹردا علماء بیٹھے ہیں اتباع کس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا نقش قدم پر چلنا کن کے نقش فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ جس نے ہر معاملے میں اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے اللہ فرماتا ہے ان کے راستے پر چلتا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صدیقین کے ساتھ مل جاؤ صدیق قرآن کی ایک ٹرم ہے اصطلاح ہے حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے ہیں صدیق قرآن کی ایک اصطلاح ہے اور قرآن کی زبان میں صدیق کہتے ہیں اونچے درجے کے ولی کو صدیق کس کو کہتے ہیں اونچے درجے کے ولی کو قرآن کی زبان میں صدیق کہتے ہیں دیکھیے آپ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں دیکھیے اللہ نے کسی عورت کو نبوت نہیں دی کسی عورت کو نبوت نہیں دی لیکن ولایت عورتوں کو دی ہے ولایت عورتوں کو ملی ہے نبوت کسی عورت کو نہیں دی گئی عورتوں کو ولایت دی گئی ہے نا تو قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کان امہ صدیقہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں اونچے درجے کی ولیہ ہیں اونچے درجے کی ولیہ ہیں معلوم یہ ہوا
کہ صدیق قرآن کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا مطلب ہے اونچے درجے کے ولی. نماز پڑھتے ہیں رب کی اور نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں چلا سیدھا راستہ. یہ ایک علمی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. ایک ہے اراء الطریق، ایصال الی المطلوب. دیکھیے یہاں معنی یہ پایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ. دکھا سیدھا راستہ نہیں ہے، دکھانا اور ہے، چلانا اور ہے. دکھانا یہی کہ ساروں کی جانا تھے ادھر ٹر جاتے، بس ایسے دارا ادھر جاتا، آگے جا کے بول جائے محنت جا کے. اہدنا الصراط کا پتہ کیا معنی ہے؟ یا اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، دکھا نہیں. اس لیے کہ اس راستے میں قدم قدم پر لغزشیں اور خطائیں سرزد ہونے کی امید ہے. شیطان بہکا سکتا ہے، مگر باری تعالیٰ ایسی دستگیری فرما، ہماری دستگیری فرما اور ہمیں خود منزل مقصود پہ پہنچا دے. اہدنا الصراط المستقیم. چلا ہمیں سیدھا راہ. چلا کا پتہ کیا معنی ہے؟ میں اب آیا ہوں نا جی دلاور چیمے جانا جو اگے اور اگے ٹر جاتے جی اتنے نہیں جی اور اگے جانا پینا، اور اگے جانا پینا. قاری صاحب نے کہا جی میں آ جاتا ہوں سڑک پہ. انہوں نے پھر ہمیں چلایا اور خوب چلایا. جی چلانے کا مطلب کیا ہے؟ قاری صاحب آگے آگے اور یہ جی موٹر سائیکل کے پیچھے پیچھے آتے جائیں. اب جدھر موٹر سائیکل مڑتی ہے ادھر جا رہے ہیں، جدھر موٹر سائیکل مڑتی ہے. جب منزل پہ پہنچ گئے ان کو بس یہ اسی جی پڑ گئے ہیں منزل پہ. ہمارے استاذ گرامی مثال دے کے یہ سمجھاتے تھے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے یہ اللہ کے جو ولی ہیں نا ان کا کیا مقام ہے. نماز رب کی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ دے. نماز رب دی پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ دیں آپ نے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، راستہ بنیوں کا مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ. قرآن کا راستہ سیدھا ہے یا نہیں ہے؟ نا یقیناً ہے. حدیث کا راستہ سیدھا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. قرآن کا راستہ سیدھا راستہ، حدیث کا راستہ. لیکن میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں دلاور چیمہ کے غیور حضور کے عاشق ہو، یہ کیوں نہیں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والسنہ؟ چلا ہمیں سیدھا راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ، یہ رب نے فرمایا. حالانکہ قرآن حدیث کا راستہ سیدھا راستہ، یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والسنہ. یا اللہ سن قرآن حدیث دی راہ تے چلائیں، قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، یا اللہ چلائیں قرآن حدیث. یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مختلف لوگ تعبیریں کر لیتے. رب نے جھگڑا ہی مکا چھڑیا، فرمایا یہ آکھو مینو بارگاہ وچ ہاتھ بن کے کھلوو تے میری عبادت کر دیں. آکھو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں لوگاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے. اچھا یہ کون نے؟ اللہ دے بندے نے. رب دی عبادت کر دیں آخنے یا اللہ اپنے نیک بندے دی راہ تے چلا. اچھا وہ کون نے جنہاں تے انعام کیتا؟ انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ان کے راستے پہ. وہ کون ہیں بھئی؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں. معلوم یہ ہوا نماز پڑھتے ہوئے رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلانا، ہمیں ولیوں کے راستے پہ چلانا، ہمیں شہیدوں کے راستے پہ چلانا، ہمیں صالحین کے راستے پہ چلانا. بھئی ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ اہمیت ہے تو جبھی تو نماز کے اندر مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہیں اللہ کے مقرب و محبوب بندے جن کا یہ مقام ہے۔ اب دیکھیے مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ آمنہ کے لال بیان کر رہے ہیں، میرے آقا و مولا۔ وہ صحیح سیاستہ میں ہے بھائی مسلم شریف، 99 بندے کا قاتل۔ بڑے مولویوں کے پاس گیا، بنی اسرائیل کے مولویوں کے پاس، میں 99 بندہ قتل کیتا ہے، میری بخشش ہو جائے گی؟ ایک بڑا تگڑا مولوی سی چنگا پارا، وہ گیا، انہیں کہا جی میں 99 بندہ مار بیٹھا کہ میں بخشے جان دی کو امید ہے۔ انہیں کہا توبہ توبہ، ایڈا نیر 99 بندہ مارے، تیری تو بخشش ہونی نہیں۔ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث شریف سنا رہا ہوں مسلم۔ انہیں تلوار لے کے تھون لا چھڑی، اس آگے جب میری بخشش دی امید نہیں، پھر تیری زندگی بھی دی امید کوئی نہیں۔ پورا 100 ہو گیا نا۔ اور پوچھتا پوچھتا کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے، یار 100 بندہ مار بیٹھا، اندروں ٹوٹ گیا تو شرمندہ کسی طرح معافی مل جائے۔ چشتی صابری نسبت، کسی دی نقشبندی نسبت، نقشبندی مجددی ہے جی، قادری ہے، یہ سور وردی ہے، یہ نقشبندی، یہ نسبتاں دیکھو نا۔ وہ نسبت والا مل گیا نا بنی اسرائیل قوم دا، اس زمانے دے اولیاء اللہ دی نسبت والا۔ انہیں آکھے پریشان کیوں ہونا ہے؟ پریشان نہ ہو، یہ حدیث شریف نہ ہوئے تو جو چور دی سزا ہو میری سزا۔ پتہ انہیں کی آکھے؟ لو حدیث دے لفظ ذرا غور نہ سن لینا تو پھر ساری سمجھ آ جائے گی بھی عرس سے کیوں جانے ہیں۔ یا شرک شریف جا رہے ہیں جی، داتا صاحب جا رہے ہیں جی، پاک پتن شریف جا رہے ہیں، سیال شریف جا رہے ہیں، علی پور شریف جا رہے ہیں، چورا شریف جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھو انہیں کہا بھی گل سن، ان تلک بِأَرْضٍ قضا بقضا، سبحان اللہ، ہو سکے چپ کر کے وہ فلانے پنڈ ٹر جا، ہو سکے جو گناہ معاف ہونا تو اس پنڈ ہی ہو جائے، ہو سکے نہیں، ان تلک بِأَرْضٍ قضا بقضا، او فلانے پنڈ ٹر جا۔ اگے غور نہ سنے جی، حدیث پاک دے لفظ نے، کاش یہ ساڑی سمجھ بھی چاہ جائے دے، ساڑے دلوں تے گل نقش ہو جائے۔ انہیں آکھا ان تلک بِأَرْضٍ قضا بقضا فیہا اناس یذکرون اللہ۔ انہیں آکھا پنڈ اے بھی پنڈ ہے، او بھی پنڈ ہے، پر اتھے او بندے رہندے نے جیرے ہر ویلے اللہ دے ذکر وچ رہندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسیع دے ہر ویلے غافل تے غفل، ساڈا سارا وقت غفلت وچ گزر رہا ہے۔ انہیں کہ وہ جڑے بندے نے نا اس پنڈ وچ، فیہا اناس یذکرون اللہ، دنے ویکھو تے رب دے ذکر وچ، راتی ویکھو تے رب دے ذکر وچ۔ تے انہاں دی پہچان پتہ ہے کہ انہاں نوں لبنا ہوئے تے نماز دے ٹائم مسیتے ٹر جاؤ تے لب جاندے نے۔ میں ایک بزرگ نوں ملن گیا، بڑی چاہت لے کے انہاں دی، میں بزرگاں نوں درویشاں دی زیارت کرنا ایک میرا مشن ہے۔ میں چوری چھپے نکل جانا گڈی لے کے، بزرگاں نوں جنہاں دا پتہ لگے پھر زیارت کری دی، دعا کرائی دی۔ وہ میں اتھے گیا تو پنڈ جیا تے انہاں کہ جی اتھے وہ بندہ غیر معروف ہے، وہ ایڈا مشہور پیر نہیں، وہ اشتہار شبد پیر طریقت تے رہبر شریعت، وہ بندہ اپنے آپ کو چھپاندا تے ہے درویش۔ وہ جیڑا بندہ جاندا ہے تو آندا نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں، میں تے ایویں۔ میں وہ دی تلاش وچ گیا تو میں سارے پنڈ نوں پوچھا، انہاں کہ جی وہ تو سیلانی جہا بندہ ہے، پتہ نہیں ہوں کتھے تے کتھے نہیں، سانوں دا کوئی پتہ نہیں۔ ایک دکاندار سی تو میں نوں ویکھ کے آندا جی کنوں ملنا جی؟ میں کہا جی وہ فلانے بابا جی نوں ملنا۔ انہیں کہا پھر اتنے مسیتے ٹر جاؤ، نماز دے ٹائم تو مسیتے لب جان گے، نماز دے ٹائم مسیتے لب جان گے۔ انہیں کہا جی راتی آؤ تو راتی بھی تو مسیتے لبے گا، تہجد دے ٹائم دیکھ لو، دنیا نماز پڑھ کے ٹر جاندی، وہ قرآن کھول کے بہ جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف دے لفظ نے، انہاں کہ 100 بندے دا قاتل نے تے گھبرا نہ، ان تلک بِأَرْضٍ قضا وقضا فیہا اناس یذکرون اللہ، وہ اللہ دا ذکر کرنے والے نے، ہر ویلے ذکر وچ رہندے نے، تے ٹر جا انہاں دے کول تے رب دی رحمت کولوں امید ہے تیرا 100 بندے دا قتل دا جرم معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ کون کہہ رہا؟ آمینہ کے لال سبحان اللہ بیان فرما رہے ہیں، وہ بندہ جب چلا نا تو راستے میں فوت ہو گیا، منزل پہ پہنچے پنڈ اپڑے ہی نہیں، راہ وچ ہی مر گیا۔ وہ جسے مریا تے رحمت والے فرشتے آکر میں اے ساڑھا حصہ ہے، زحمت والے کہن ساڑھا حصہ ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا فرشتیوں جھگڑو نہ، مباحثہ نہ کرو، یہ زمین دی پیمائش کرو۔ یہ تے یہ اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنے والے دی بستی دے نیڑے میں نا، پھر رحمت والے تو اڑا حصہ ہے، تسی لے جاؤ۔ علماء تشریف فرمانے میں نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں، حدیث شریف دی کوئی بھی بڑی کتاب اٹھاؤ نا حدیث شریف دی تے کم و بیش محدثین کوشش کر دینے اس حدیث تو حدیث شریف دی کتاب لکھنا شروع کر دیں، پہلی حدیث لکھ دیں۔ بخاری شریف دی بھی پہلی حدیث ہی ہے انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیتاں تے۔ انما الاعمال بالنیات، انہیں نیت کیتی سی کہ میرے 100 قتل والا جرم معاف ہو جائے، تے ولیاں وال ٹر پیا تے راہ بھی بیماری آئی تے مر گیا، نیت چنگی سی۔ تو رب نے فرمایا پھر اس طرح کرو، پیمائش کرو زمین دی، جی اللہ والے دی بستی دے نیڑے تے رحمت والے ہو تو اسی لے جاؤ۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں تھا اللہ والوں کی بستی سے دور، سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا، پیمائش کی تو ایک بالشت اللہ والوں کی بستی کے قریب، اٹھے جے اپڑیا ہی نہیں، راہ وچ ہی مر گیا، نیت رب نو قبول ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے عرش والے رب بے نیاز رب نے وہ 100 بندے دے قتل والا جرم وہ دا معاف کر چھڑے۔ سبحان اللہ دیکھو نا، کئی ایک اگے تفصیلی بحث سے میں لیکن میں رہ نہیں سکتا، ایک ولایت قسمی تے ایک وہبی، ایک ولی ہوئے جڑا راتوں جاگدا ہے تے نفل پڑھدا ہے تے تہجد پڑھدا ہے تے اشراق تے چاش تے اوابین قرآن کھولدا ہے تے ذکر تسبیحاں تے تسبیحاں تے سجدیاں تے سجدے تے ذکر تے ذکر۔ ایک ولایت جڑی وہبی ہے، بندہ محنت نہ کرے او دا کرم ہو جائے، او بندے دی کسی ادا اتے راضی ہو جائے تے رب تعالیٰ انہوں ولایت دی منزل عطا فرما دے۔ خصائص کبریٰ میں پہلے ریفرنس پہلے کوڈ کر دیا، کسی نے پوچھن دی زحمت ہے جی کتھے لکھے جی؟ خصائص کبریٰ بھی شریف امام جلال الدین سیوطی جنہ 70 واری جاگ دیا نبی پاک دی زیارت کی۔ توڑے وزیر آباد سن علامہ ہزاروی رحمت سن 70 بھی انہوں دا وصال ہوا ہے، بڑی مدت ہو گئی۔ وہ فرمانے میں چھوٹا جیسا تیسری چوتھی کلاس ہی تے ابا جی رحمت اللہ علیہ ساڑے محدث سن، شیخ الحدیث سن، ساری حدیث شریف پڑھا دے، ساری عمر گزر گئی۔ انہوں دی عادت مبارک سی جتھے جانا سانو نال لے جانا، میں نے یاد نہیں چوتھی سا یا پنجویں سا، میں نے یہ دے وچ کچھ تشکیق ہے۔ آپ ایک جلسے بھی تشریف لے گئے تھے، ہزاروی صاحب ہوتے ممبر تے بیان پر بڑے سونے تگڑے جوان سن، چٹی پاک بندے سن اسٹیشن والی مسجد سے، تے ہزاروی صاحب فرمان لگے امام سیوطی تگڑا جوان تے ولی سی، ایڈا تگڑا ولی سی 70 واری جاگ دیا نبی پاک دی زیارت کی۔ فرمان صاحب ولیاں بچو چندہ تگڑا ولی سی امام سیوطی، محدث بھی سن، مورخ بھی سن، مفسر بھی سن۔ یہ انہوں نے لکھے ہے خصائص کبریٰ۔ بنی اسرائیل قوم بھی ایک بندہ سی، وہ بڑا فاسق تے بدکار قسم دا بندہ، پورا محلہ تے بستی وہ کو تنگ تے آوازار، وہ مر گیا نا جس ویلے تے رب نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے وہی فرمائی، فرمایا موسیٰ او فلانے پنڈ وچ میرا ایک یار فوت ہو گیا، میرا یار فوت ہوا ہے تے جاؤ انہوں غسل بھی دیو، انہوں کفن بھی پہناؤ تو دا جنازہ بھی پڑھو تے اعلان کر دیو بے جیڑا او دے جنازے بھی چاہے گا تے بخشیا جائے گا۔ اچھا میں ہوں کسی اور پاسے نہ ٹر جاواں، میں اتھے گل عرض کرنا چاہنا، بڑے غور نہ دھیان نہ سنیا جی، یہ گلاں قیمتی نے کدی یاد کرو گے۔ جنازے 2 قسم دے ہوندے، جنازے
ایک جنازہ ہوئے پڑھن والے دی وجہ تو میت دی بخشش ہوئی جڑے ہتھ بن کے کھلو کے پیچھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیر اے پڑھ دے دی پڑھن والے دی وجہ تو دی بخشش ہو جائے تے کچھ جنازے ایسے ہوندے نے جہاں جنازہ پڑھیا جا رہا ہے او دی وجہ تو وہ رب دی بارگاہ وچ اتنا مقبول تے محبوب ہوندا ہے او جہاں جنازہ پڑھن گئے ہیں او دی وجہ تو سارے جنازہ پڑھن والے دی بخشش ہو جاتی سب دی بخشش ایک مظاہرہ میں اپنی اکھن میں بڑے اولیاء اللہ دے جنازے پڑھے حد نگاہ تک دنیا جنازے ویکھی ولیاں دے جنازے تو میں نکھا جی حسن میں پریشان ہو گیا ایڈا بڑا جنازہ سید ابو البرکات صاحب دا جنازہ مفتی اعظم پاکستان مینار پاکستان جنازہ ہویا تو والد صاحب میں نال لے جتھے انگلی پھڑ کے نال میں کہ یہ بندہ ایڈی رشتہ داری ہے دنیا جنازے بھی تے ابا جی نے پتہ کی فرمایا فرمان لگے یہ رشتہ داری دین دی رشتہ داری میں چھوٹا جی ایسا اس ویلے تے سمجھ نہیں آئی پھر جویں جویں وڈے ہوندے گئے تے پڑھدے گئے پھر سمجھ آندی گئی یہ دین دی رشتہ داری ہے مینوں فرمان لگے بھئی میں یہ نتیجہ کڈے فرمان لگے دین دی رشتہ داری وہ دنیا جنازے وچ تے بندے تاڑا مار کے رون میں کہ بھی ہن سارے برادریاں نال تے برتن تے رشتہ داراں نال تے فوتگیاں تے خوشیاں غمیاں جا کے تجربہ ہویا بھی اپنا قریبی بھی فوت ہو جائے نا تے بندے آندے نے پتر نو آندے یار تو جا جنازے وچ تے بیوی نو بھی آکھی تے تسی بھی جاؤ تے پتر نو بھی لے جاؤ تے جنازے وچ گڈی میں کرا دینا میں اپی بعد ہی جا کے تے افسوس کر آواں گا جن فاتحہ پڑھاں گا چلو میں کلاں تے ہو آواں گا لیکن کعبے دے رب دی قسم ہے میں بڑے ولیاں دے جنازے پڑھے نے جس ویلے سنتے ہیں جناب گڈیاں تے کاراں تے موٹر سائیکلاں دوڑاں لگیاں نے کہ جی بابا جی فوت ہو گئے جی فلانے حضرت صاحب فوت ہو گئے جنازے بھی جا رہے ہیں دوڑ لگی تو پھر مینوں اے امام سیوطی والی بڑی گل پھر پتہ لگا اے اللہ دے او بندے نے جنہاں دے جنازے بھی جائیے اپنی بخشش کرا کے تے گھراں نوں واپس آئی لوکاں دے جنازے پڑھی دین میں جاؤ پڑھاؤ جنازہ دی بخشش ہو جائے پر ولی دا جنازہ ہوئے نا تو اتھے بندے پاج کے پڑھ دے نہیں اس وقت توڑے پیر باقر علی شاہ صاحب کہنا شریف میں دیکھیا تے لینا لگیاں جناب بندے نگاہ تک موٹر سائیکلاں تے کاراں اور کہ پیر باقر شاہ صاحب کہنا شریف والے مثال دنیا ہی دنیا وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام میرا یار فوت ہوا ہے غسل بھی دیو کفن بھی پڑھاؤ جنازہ بھی پڑھاؤ تو اعلان بھی کراؤ پنڈا وچ جیڑا جنازہ پڑھ گیا وہ دی بخشش ہوگی موسیٰ کلیم اللہ اس پنڈ اپڑے تے پوچھیا بھی فلانے بندے نو ملنا انہاں کہا جی وہ تے مریا ہے تے لوکا کپڑے بھی وہ لا کے تے ننگیاں انہوں روڑی تے سڑ چھڑے اس موسیٰ علیہ السلام گئے تو روڑی تے ننگا بندہ الف ننگا کپڑی کوئی نہیں لوکاں کہا جی یہ تے بدکار سی تے پورا محلہ تنگ سی تے پنڈ تنگ سی اے مریا تے نفرت نہ لوکا چکے باہر سڑ چھڑے اس موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے تے رب نام کلام ہوئے یا اللہ تو فرمانا ہے میرا یار فوت ہوا ہے تے بستی والے آندے بدکار ہے تے فاسق ہے تے فاجر رب نے فرمایا پیارے کریم جو میں آخنا وہ بھی ٹھیک ہے تے جو ملے والے بستی والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک آندے تو میں بھی ٹھیک آندے اس موسیٰ نے پھر از کلیم سننا رب نام کلام ہے یا اللہ تے اجتماعی زدین نے جو دن رات کٹھے نہیں ہو سکتے آگ پانی کٹھے نہیں ہو سکتے سردی گرمی کٹھی نہیں ہو سکتی یہ دو چیزاں کہ میں کٹھیاں ہوگی تیرا یار بھی ہے تو بدکار بھی ہے تو فاسق بھی اللہ کریم فرمایا پنڈ والے جو گل آندے نے ٹھیک ہے تو جی گل میں آخنا وہ بھی ٹھیک ہے فرمایا یہ ہے بدکار تے خطاکار واقعی اس طرح دس پر انہوں میں اپنا یاروں بنا لے رب نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم ایک دیاڑے اے ناتا توتا چنگے کپڑے پائے صاف ستھرے تے خوشبو لائی تے تورات کڑ رہی ہے تورات نے پڑھنی شروع کر دی تھی یہ تورات دی تلاوت کر دیا نا جدوں اس مقام تے اپڑیا جتھے میرے محبوب نبی آخر زمان دی آمد دا ذکر سی کہ نبی رسول پیغمبر آن گے تے ساریاں دے آخر بھی او عظیم
رسول آئے گا جہدے صدقے رب نے ساری کائنات بنائی ہے. وہ نبی آخر زمان تشریف لیاؤں گے، انہوں دا نام نامی اس میں گرامی محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ تورات پڑھدیں تو اسے کھلو گیا، رک گیا، اگے نہیں اتھے غور کرن لگ گیا. تے آخدے بے نیاز رب وہ نبی کیڑی شان والا ہوئے گا جیدہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے تو ساری کائنات وہ دے واسطے بڑھائی. وہ پیار تے محبت بھی تورات نو چکیا، چکے تے اونٹھاں دے نیڑے لیا کے تے میرے محبوب دے نام محمد دا بوسا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب دے نام چومیا. رب تعالیٰ نے اس موسیٰ کلیم نو فرمایا اے موسیٰ انہیں مارے محبوب دا نا چومیا ہے نا، یہ لب میرے محبوب دے نا نہ لگے نا، میں سر تو لے کے پیروں تک یہ سارے گناہ نو معاف کر چھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہونے تسی کلام نہیں سنیا ثنا خان پڑھ وہ دا مفہوم ہے سی یہ نا ایڈا پیارا ہے، یہ جڑے بگڑے کام نے وہی سدھے ہو جاتے. یہ نام کوئی کام بگڑنے، یہ تھے حضور دے نام دی برکت ہے. ساڑھے ایک بزرگ پڑھ دے ہوندے سن تیرے نام اچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرے نام اچ یا رسول اللہ تیرے نام اچ رب نے رکھیاں، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے. سبحان اللہ. یہ حضور دے نام چومن دی برکت نال اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کلیم گل یہ نہیں ہے انہیں محبوب دا نا چومیا میں انہوں اپنا یار بنا لیا، انہوں ولی بنا لیا، مرتبہ ولایت ہونے دا یہ مقام ہے کہ انہوں غسل بھی دیو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھاؤ تے پنڈا بھی سینان بھی کرو، ٹنڈورا پٹوا دیو. یہ بندہ جی دے جنازے بھی جڑا آیا اللہ تعالیٰ دی بخشش فرما دے گا. اے جے ولیاں دا مقام، ایک ولایت قصبی، ایک وحبی، جدے تے نظر فرما دیں، جدے تے نظر فرما دیں. یہ کئی مثالہ نے تاریخ وچ صوفیاء دی. یہ عوارف المعارف شریف شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ انہوں دی عوارف المعارف شریف یہ تصوف دی بہترین کتاب ہے. میں اپنے سارے بیلیاں نو مشورہ دینا ہونا کہ عوارف المعارف شریف خریدو، شیخ شہاب الدین سہروردی وہ پڑھیا کرو تے جدی نہ سمجھ آوے تو تے پینسل نہ نشان لا کے تے کسی صوفی دی مجلس وچ بہ کے سمجھ لیا کرو یہ اس گل دی سمجھ نہیں آئی. عوارف المعارف وہ کتاب ہے جنہوں پڑھیے تے دل وچ روشنی پیدا ہوندی، دل وچ نور پیدا ہوتا ہے عوارف المعارف پڑھ بڑا. تو یہ تے بڑے بڑے چلیاں نال منزل نہیں لبدی جڑے ایک ولی دی چہرے دی زیارت نہ چیز لبدی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی انہاں ولیاں دے عرس تاں منانے ہیں، انہاں دے سنگ تاں رلنے ہیں. ایڈے لاجپال نے میں جتوں گل شروع کیتی سی ٹائم کافی ہو گیا، میں وہ حدیث شریف سنا کے تو میرا مضمون ہن مکمل ہو گیا انشاءاللہ. جڑا موضوع مینوں دسیا گیا میں وہ یہ جڑیاں گلاں تہاڈی سمجھ وچ آئیاں نے میں تہاڈے کولوں امید، میں یہ عادت نہیں میں نعرے مارو تے للکرے مارو تے باواں کڑیاں کرو، یہ مسجد دے تقدس دے خلاف ہے، میں انہوں مسجد دے ادب دے خلاف سمجھنا. لیکن میں وعدہ تو نہیں ہے میں نہ وعدہ کرو تو باواں کھڑیاں کرو تو نعرے مارو، لیکن میں امید تے کر سکنا. میں تو امید لے کے تہاڈے پنڈ دلاور چیمے وچوں جاواں کہ حضور دے جنہیں عاشق بیٹھے جیڑی جیڑی گل تہاڈی سمجھ بھی چنگی دین دی آ گئی ہے غور نہ سن کے سمجھ لئی نا تے پھر اللہ کولوں میں بھی توفیق منگنا تے تسی بھی توفیق منگو سانوں یہ گلاں اگے بیان کرن دی رب توفیق دے. یاراں بیلیاں تے سجنا وچ بہیے تے دین دی گل کرو. یہ دنیا اتھی ہی چھڑ جانی کم تے آ اے کپڑے بھی سائیں لا لیندے. میں کئی باری آخنا بے ساڑی دوڑ لگی دنیا بنان وچ، کعبے دے رب دی قسم ہے جنی مرضی دولت بناؤ نا تے جنہ مرضی مال کٹھا کرو، کوٹھیاں بناؤ، کاراں بناؤ، جائیداد بناؤ، جان لگے سائیں ہر شے تہاڈی لا لینی، چابیاں بھی جیب چوں کڈھ لینیاں. تے میں تے جناب تسی بھی جان دیو تہاڈے چودرا تسی پنڈاں دے لوگ جانتے ہو. میں ایک چودھری فوت ہویا تے میں گیا ایک پتر نے کوٹھی نو تالا مار لیا، دوجے نے کار دیاں چابیاں کھو لیاں. میں کہ لو دسو جنازہ تے پڑھ لو بھئی دفنا تے لو.
ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਖੈਰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਲੇ ਲੋਗੋ ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਾ ਵਲਦ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਕਿਧਰੋਂ ਜਲਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਬਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਲਾਦ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਉਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ को किराया पहाड़ा ना होवे तो सफर ते टुर जाए तो जलील नहीं होएगा राह विच। इसे तरह काबे दे रब दी कसम आखरत दे सफर विच जे तोशा आखरत ना बनाया ना तो दुनिया का माल तो इत्थे छड्ड गए, चाबियां भी तो मोबाइल भी कढ़ लियो ना, कपड़े भी ला लेने, हर शय साम गई तो बंदा अगले जान जाता। फरिश्ते मुस्करा के आखदे जिथे जाना उथों वास्ते भी कुछ बनाया कि नहीं लभा। तो जोड़ा ये जे बाबे दरवेश होंगे ने इन्हां दी सोबत विच बह जाइए ना तो फिर आखरत भी चंगी हो जाती। तो आंदे ने बनाना किन्हां वास्ते ये ना। वो मैं साढ़े एक बुजुर्ग ने, मैं उन्होंने नाम नहीं लेंदा किसी हिकमत के तहत, वो एक दफ़ा रो पे मेरे अगे मैनू फरमान लगे, मैं पिछे छाती मारना तो अगे भी छाती मारना भाई जिन्हां वास्ते मैं कोठी बनाई है, गड्डी बनाई है, तो सारे इन्हें पता नहीं मेरिया अखां बंद होनियां मेरे वास्ते आ चुके ना बाद की दुआ भी करनी कि नहीं करनी। साढ़े विचों किन्ने लोग ने जिहड़े माँ प्यो की कबर ते जांदे। मैं एक पिंड तकरीर कर गया, मैं कि जिन्हों जिन्हों अपने दादे की कबर का पता है वो हथ खड़ा करो। एक बंदे ने खड़ा किया। मैं कि जिन्हों अपने परदादे की कबर का पता है वो कोई बंदा ही नहीं हथ खड़ा कि मैं कि तेनों परदादे की दादे परदा बाप की कबर तक दादे की कबर तक अगे को पता ही नहीं। तो फिर जरा छाती मारो ना गौर ना, उर्से च आया ना, उर्स भी जरा छाती मारो। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दा उर्स आउंदा है ना, मैं कि तेनों दादे परदादे की कबर का तो पता नहीं, तो हर साल दाता साहब जरूर जाना है। तो फिर ध्यान करना, फिर वजह की है, वजह की है, वजह है ये दाता गंज बख्श दुनिया में रह के वो कम कर गए ने, वो कम कर गए ने। आखिरत में इंज बनाया, इंज बनाया कि 1000 साल होने वाला दुनिया तो पर्दा फरमाया। उन्होंने मज़ार से जाइए तो इंज लगता है जिवें दाता साहब का कल विसाल होया। इंज लगता है सारे जानन वाले जिहड़े कुरान पढ़ रहे, कोई दुआ मांग रहा, कोई फुल पा रहा है जी। कबर जिन्हां दी जीवे बाबू उन्होंने नेक कमाइयां कीतियां ते आखिरत ये वलियां दे उर्सां विच जाने ते करने ते सानू एक पैगाम लभदा है कि हुजूर दे आशिको, हुजूर दे गुलामों दुनिया बनाओ, चंगी गड्डी लो, चंगा मकान बनाओ, खान पीन चंगा रखो, कपड़े सोहने पाओ, चज दे कपड़े पाओ, मकान चज दा बनाओ। इज्जत है, इज्जत है, लेकिन याद रखो दुनिया की इज्जत चाहिए, आखिरत की इज्जत नहीं चाहिए। हर बंदा चाहता ना मेरी दुनिया में इज्जत हो, तो फिर मैं भी अपने अंदर छाती मारा कि मैनू आखिरत की इज्जत की कोई लोड़ नहीं। तो आवाज़ आएगी नहीं दुनिया की इज्जत की लोड़ भी तो आखिरत की इज्जत की भी। लोग गल मुकाइए। एक बुजुर्ग ने लिखा है भी दुनिया की इज्जत माल नाल है,
دنیا دی عزت آج رشتہ کو نہیں تھی دا لیندہ مکان چنگا نہ ہوئے نا کپڑے چنگے نہ پائے انہوں گڈی شڈی نہ ہوئے تے رہن سہن چنگا نہ ہوئے تے تی چنگی پلی تگڑی پڑھی لکھی ہوئے سارے سلیقے ان کو رشتہ نہیں برادری نہیں رشتہ نہیں آدھا نہیں انہوں نے گھر تے بان والی جگہ ہی کو نہیں یار انہوں نے مکان ہی کو نہیں بیٹھے کو نہیں وہ رشتہ کو نہیں لیندہ اس واسطے نچوڑ کڈیا ایک دانشور نے تے وہ سونے دے پانی نہ لے انہیں لکھیا دنیا کی عزت مال سے ہے آخرت کی عزت اعمال سے ہے گل صحیح ہے 16 آنے صحیح دنیا کی عزت مال سے آخرت کی عزت اچھا دسو دنیا میں مال بناؤ ضرور بناؤ تو انہوں دین نہیں روک دا لیکن انہاں سمجھو نا دین دا ایک پیغام میں توڑے نہ دینا چاہنا کاش کسی ایک دے دل وچ بھی گل بہ گئی تو میں سمجھا گا میری نجات دا ذریعہ بن گیا آؤ دنیا بنان دے نال نال اپنی آخرت بنانی بہت ضروری جیسے دیکھو نا سڑک دے کنارے تے بندے کھلوتے ہوندے جنہاں کو گڈی نہیں موٹر سائیکل نہیں تے گڈیاں والے کولوں لنگ رہے تے عیش و عشرت نہ جا رہے تے سفر دیاں سہولتاں کعبے دے رب دی قسم ہے جس بندے نے دنیا وچ مال بنایا تے آخرت وچ اعمال بنائے نے نا جدوں انہوں موت ہونی فرشتے ہار بھی پانے نے تے استقبال بھی کرنے فرشتے استقبال کرنے علماء بیٹھے قرآن میں لکھے ہے اتو پھر آسمان تو جنازہ جدو چکے کرو نکلنا ہے نا تو اتو آواز آندی اے سن والے سن دے جے اے کئی بابے میں جاننا جڑے سن دے نے آواز آندی پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی ادھر آواز آندی نفس مطمئنہ لوٹا اپنے پروردگار اپنے رب وال تیرا رب تیرے اتے راضی ہے تو اپنی رب دیاں نعمتاں تے اپنے رب اتے راضی لو جی اے فرق جے انہاں دربار والے تے اولیاء اللہ انہاں اتے رب راضی ہے انہاں اتے رب راضیتم میں نہیں آخدا قرآن آخدا ہے راضیتم مرضیہ اے رب انہاں اتے راضی ہے تے رب نے جڑے رنگ لائے نے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی اے رب دیاں عطاواں اتے اپنے رب تے راضی جنہاں دی لنگر شریف پکان دیو عرس بنان دیو ایڈے لاجپال نے حدیث شریف تے بات ختم میں پہلے ریفرنس کوڈ کر دیا بخاری مسلم دوہاں وچ جڑی حدیث ہوئے نا اے چھوٹی جی گل غور نہ سنو بخاری تے مسلم دوہاں حدیث دی چھوٹی دیاں کتاباں میں جڑی حدیث ہوئے انہوں آندے متفقن علیہ حدیث متفقن علیہ حدیث امام بخاری بھی لے آئے نے امام مسلم بھی نقل کر دیں تے باپ بڑا پیارا جی لو مزہ آ گیا ہے پوری میری گفتگو یہ دا خلاصہ تے نچوڑے باب دوہاں کتابہ میں چیپٹر باب یدخلون الجنت بغیر حساب اچھا یہ باب دا نام پتہ ہے کہ اونا لوکاں دے بیان وچ باب جنہ بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے پتہ ہی لگا کہ اللہ دے کچھ بندے ایوہ جینے جنہ دا حساب کتاب نہیں ہونا یدخلون الجنت بغیر حساب انہاں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا میرے نبی پاک نے فرمایا ان من امتی اس حدیث میں ان من امتی 70,000 یدخلون الجنت بغیر حساب سونے نبی پاک نے فرمایا میری امت بھی 70,000 بندہ یہ وجہ ہے جنہیں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا اور جنت بھی کیویں جانا ہے نبی پاک نے نقشہ کھینچا ہے سونے نبی پاک نے منظر بیان فرمایا بخاری مسلم حضور نے فرمایا متماسکون علماء بیٹھے نے متماسکون آخذم بعضهم بعضا سڑک دے کنارے چار یار جاندے ہوں نا جنڈیاں پا کے انہوں عربی بھی چاہتے ہیں متماسکون متماسکون آخذم بعضهم بعضا ہتھاں وچ ہتھ پائے ہونے نے جنڈیاں پائیاں ہونیاں نے اگے اگے مرشد کامل ہونا ہے پیچھے پیچھے مرید جا رہے ہیں متماسکون آخذم بعضهم بعضا جنیاں پائیاں ہونی ہیں اگے اگے مرشد کامل جا رہے ہیں لو
لو سنو حدیث پاک تے اپنے ایمانوں نو تازہ کرو. نبی پاک نے فرمایا لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم. وہ جڑا اگے اگے ٹردا ہے نا رب دا ولی، پیچھے چاہن والے مرید تے ارادت مند نیاز مند، وہ پیچھے پیچھے نے، اگے اللہ دا نیک بندہ جا رہا ہے. اگے جنت دا دروازہ آ گیا نا، جنت دا دروازہ. وہ جنت دے دربار آکھن گے چلو جنت دیاں باراں تہاڈیاں منتظر نے، چلو اندر چلو اندر. وہ اللہ دا ولی دروازے وچ نکرے لگ کے کھلو جائے گا. وہ آکھن گے حضرت جی چلو اندر. وہ آکھن گے نہیں میں نہیں جانا، میں ایتھے کھلوتا. یہ حدیث پاک ہے لا يدخل اولهم، جڑا سارے تو اگے ہوئے گا وہ جنت وچ نہیں جائے گا، دروازے وچ کھلو جائے گا. کیوں؟ حتی يدخل آخرهم، جدوں تک آخری چاہن والا جنت وچ نہیں جائے گا اللہ دا ولی جنت وچ نہیں جائے گا. جوروں ویکھن گے سارے مرید تے سارے بیلی اندر ٹر گئے نے نا، تے پھر آخر وچ اللہ دا ولی جنت وچ جائے گا. لا يدخل اولهم حتی يدخل آخر. لو حدیث مکمل ہو گئی. آخری لفظ بڑے پیارے نے، میرا بیان مکمل تے پھر دعا کرنی. جدو حضور نے بیان فرمایا نا تے صحابہ کرام نے آکھیا حضور انہوں نے کوئی نشانی پتر سانو دسو، پہچان. انہوں دی پہچان، انہوں دی نشانی، انہوں دی علامت، انہوں دی سیان کی ہوئے گی؟ لو سنو نبی پاک نے فرمایا وجوہہم کسورۃ القمر کلیلۃ البدر. حضور نے فرمایا قیامت دے دیہاڑے میرے ولیاں دے چہرے انج چمک رہے ہون گے جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے. اے حضور نے نشانی دسی، حضور نے نشانی دسی. وجوہہم کسورۃ القمر کلیلۃ البدر. قیامت دے دیہاڑے انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چند دی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ اللہ دی عزت دی قسم ہے. وہ تو قیامت دا دیہاڑا آئے گا نا، اساں دنیا وچ ولیاں دے چہرے چمکدے ویکھے. ولیاں دے چہرے یہ جتھوں پھر اللہ والے لنگدے نے تے پھر جس گلی وچوں لنگن تے جس بازار وچوں لنگن تے جس پنڈ وچوں پھیرا پان تے بندے ایک دوسرے نے پوچھتے نے کون نے بزرگ؟ اے بابا جی کتھوں آئے نے؟ اے بزرگ کون نے جڑے لنگے نے؟ انہاں دے چہرے دنیا وچ بھی چمکدے نے، قیامت نوں بھی چمکنے. تے رب نے فرمایا قرآن وچ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ فرماندا اے او بندے نے جڑے ہر معاملے وچ میرے ور رجوع کردے نے نا، تے جڑے میرے ہو گئے نے تسی انہاں تے ہو جاؤ. تسی انہاں دے نال ہو جاؤ. حاضرین محترم، تو قرآن وچ رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے بیعت دے اتے مرشد دے آدمی تسی مرید ہوئے چشتی سلسلے صابری وچ، اے نقشبندی سلسلے، قادری سلسلے بیعت، اے سوروردی سلسلے بیعت اساں ہاتھ دیتا اپنے مرشد دے ہاتھ وچ. انہاں دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ، انہاں دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ. ہن پیر افضل شاہ صاحب دے خلیفہ مجاز نے جس طرح قاری صاحب فرما رہے سن، انہاں دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ تے پیر اصغر شاہ صاحب دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ، انہاں دے مرشد دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ. ساڈے استاد گرامی فرماتے بکری دے گلی بھی سنگلی ویکھی ہوئے تو مجھ دے گل بھی سنگل ہوندا ہے نا، تو کڑی نہ کڑی ہوندی، کلے نہ بنے ہے سنگل تو ادھروں گلے وچ یہ کڑی نہ کڑی ملی ہے نا. تے ساڈا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ، انہاں دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ، انہاں دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ، انہاں دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ. یہ سلسلہ یہ متصل سلسلہ نبی پاک تک، یہ حضور تک، یہ حضور تک. تے احمد رضا نے پتہ کی آکھیا؟ احمد رضا نے آکھیا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا. یہ اساں مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے. یہ ہاتھ نبی پاک تک سے اتصال سلسلہ. شجرہ پڑھی دا نا، شجرہ پڑھی دا جدو اپنے پیر تو شروع ہو گئے تو نبی پاک تک، تو کئیاں دا شجرہ پھر اتو چلتا ہے جس طرح ساڈا قادری شجرہ ہے. اسی بھی اتو تھلے ہونے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے. دیکھو نا 7 سلسلے میں صرف پڑھنے نا، اگے تو شجرہ لمبا ہے. پھر یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے،
سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادقہ تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ حضور دا دیکھو نا، اے نبی پاک دے ہاتھوں تے صحابہ نے بیعت کی تھی، تو رب نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ رب نے آکھیا سونے محبوب تواڈے ہاتھ تے کدوں بیعت کر دیں تے اللہ دے ہاتھ تے بیعت کر دیں۔ جی کیوں جی پیران دے ہاتھ وچ ہاتھ کیوں دیندے ہو تو بیعت کیوں کردے ہو؟ میں کہ رب نے قرآن میں جا کے کہ سونیا محبوبہ جڑے تواڈے ہاتھوں تے بیعت کردے نے تواڈے ہاتھ تے کدوں کر یہ تے اللہ دے ہاتھ تے بیعت کردے۔ اچھا حضور دی بیعت اللہ دی بیعت ہے نا، انہاں دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن بھی فرمایا جنہیں میرے رسول دا حکم منیا انہیں اللہ دا حکم منیا۔ انہاں دی بیعت وہ دی بیعت، انہاں دی حکم مننا اللہ دا حکم مننا۔ ویسا مرشد دے ہاتھ وچ دیتا ہے تو مرشد اپنے مرشد دے ہاتھ وچ، تو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ تے حضور دے ہاتھ تے بیعت اللہ دے ہاتھ تے بیعت ہے نا۔ اے دیکھو پھر شہید کربلا کے مولا علی، حضرت امام حسین، حضرت سید سجاد امام زین العابدین ہے جی، یہ سلسلہ امام جعفر صادق تک تھی، امام موسیٰ کاظم تک، 7 آئمہ اہل بیت نے شجرہ قادریہ وچ یہ نسبتہ نے۔ تو میں اس شعر تے اپنی گل ختم کرنا، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات۔ اب بندہ مرشد دی بیعت کرے تو کی لبدا ہے؟ پوچھو جنہوں نے لبا ہے، جنہوں نے لبا ہے، جنہوں نہیں لبا انہیں آکھنا نہیں نہیں جی کوئی گل ہی کوئی نہیں، اس واسطے کو انہوں لبا جو کھ نہیں۔ لبدا انہوں ہے جڑا نیاز مندی لے کے جائے، جڑا نیاز مندی۔ احمد رضا گئے نا اپنے پیر خانے تے جانے خلافت مل گئی، وہ جڑے پرانے مرید سن وہ حسد کرن لگ گئے، انہاں کہ اللہ دس اسی 12 سالاں دے بیعت ہوئے سانوں لب بیعت یہ آندا گیا تے مرید کے نال ہی مرید کی تا نال ہی خلافت دیتی۔ کہ آپ دے پیروں مرشد نو جدوں پتہ لگا نا کہ کچھ مریداں دے دل وچ وسوسہ ہے، تے آپ نے مریداں نو کٹھیاں کر کے فرمایا بھی لوکی گندے دل لے کے آندے نے انہاں نو مانجنا پیندا ہے، لوگ گندے دل لے کے آندے نے انہاں نو مانجنا پیندا ہے۔ یہ صاف دل لے کے آیا سی، نسبت دی لوڑ سی اساں اینو دے چھڈی، صاف دل لے کے آیا۔ اے تواڈے ہزاروی صاحب جنہوں میں گل کی تھی نا، سانگلا انہاں دا ایک مرید سی، انہیں مینوں آپ گل سنائی، آندا میرے دل وچ نا ایک واری گناہ دا خیال آیا، تے میں جمعہ پڑھن گیا وزیر آباد، ریل تے بیٹھا سانگلے تے وزیر آباد، ہزاروی صاحب پیچھے جمعہ پڑھ کے اتنے کمرے گئے تو میں نے فرمان لگے بیٹا ایسے خیال تو جنمیوں کو آتے ہیں، ایسے خیال تو حاجی عبد المجید وصال فرما گئے نے، میاں صاحب جان دے انہوں نے عاشق رسول بندہ آندہ جی وہ دن گیا تے اے دن آیا، ہزاروی صاحب نے جو فرمایا نا کہ بیٹا ایسا خیال تو جنمیوں کے دل میں آتا ہے، تو حاجی صاحب میں نے فرمایا رو پیندے سن، آندے سن بھی جس ویلے ہزاروی صاحب نے فرمایا تو میرا اندر ہی صاف ہو گیا، ایسا اندر صاف ہویا بھئی میں نے پھر کدی خیال وجہ آئی نہیں جیڑا وہ خطرناک خیال اس ویلے آیا۔ تو ہزاروی صاحب فرمان لگے بیٹا ایسا خیال تو جنمیوں کو آتا ہے۔ یہ پیر مرید ہوتے جو توجہ کرتا ہے نا تو دل نو صاف کرتا ہے، لیکن مرید بھی پیر دی رغبت رکھے، 3 چیزاں گل لگے نکل گئی ہے، میں معذرت خان پرے ہوں میں مکمل کر دیا، 3 چیزاں جے بابا جی میں پہلی میری انہاں دی ملاقات ہے، میں بڑا متاثر ہویا، تو میں تو گل دس دینا یہ آخری نقطہ، یہ بڑا یہ 100 کتاباں بھی پڑھو تو تقریرہ سنو یہ چیز نہیں نظر آئے گی، کیوں میں بزرگاں دی صحبت وچ رہ کے سیکھیا، تو قرآن حدیث نے گہرے مطالعے دے بعد اس نتیجے پہنچیا۔ اساں کالج بھی پڑھے ہیں، یونیورسٹی بھی پڑھے ہیں الحمدللہ، تو اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ بیعت ہون تو بعد 3 چیزاں بہت ضروری نے، مرید ہون تو بعد 3 چیزاں بہت ضروری نے۔ مرید تاں آگے ٹرتا ہے نہیں تو اتھے ہی رہندا ہے، جب بیعت ہویا تو جڑا پہلے دیہڑے اتھے دا اتھے ہی کھلوتا ہے۔ دنیا بھی چاہتے ہو کہ ترقی کرنی ہے تو پھر ارادت بھی تے طریقت بھی ترقی کیوں نہیں کرتے؟
تین چیزاں نے. پہلی چیز ذکر الہی، ذکر اللہ دا ذکر. دوسری چیز اتباع شریعت. تیسری چیز محبت شیخ. اللہ دا ذکر، نبی پاک دی اتباع، شریعت دی پیروی تے مرشد دی محبت. یہ ترے چیزاں جس نے لب جان. ذکر دا مینوں کو پوچھے نا بندہ بے ذکر جی میں ذکر کرنا چاہنا تے ذکر دی سب تو اعلیٰ صورت کو دسو تے قرآن نے ساڑی رہنمائی کی تھی. قرآن آخدا اقم الصلاۃ لذکری. رب نے قرآن فرمایا بھی میرے ذکر واسطے صحیح نماز پڑھو، میرے ذکر واسطے. تے میں اپنے سارے متعلقین کو آخدا ہونا بے رب دے ذکر دی سب تو اعلیٰ ترین صورت 5 وقتہ نماز ہے. 5 وقتہ نماز ذکر افضل ترین صورت 5 وقتہ نماز تے نبی پاک دی اتباع سنت، اتباع شریعت کہہ لو، اتباع سنت کہہ لو تے محبت شیخ پیر دی محبت. یہ ترے چیزاں کامیابی دا زینہ نے. اللہ تعالیٰ اسانو زندہ رکھے، اپنے انہیں پیاریاں دی محبت بھی زندہ رکھے. دنیا تو جائیے تے اسے پیار وچ اللہ میری تے تہاڈی دنیا تے آخرت اچھی فرمائے. وآخر دعوانا ماشاءاللہ. جس طرح کے قاری صاحب نے دسیا تھے اس سے بابا جی نے جڑا مدرسہ بنایا بڑی میں نے خوشی ہوئی ہے کہ قاری صاحب انہوں کو لی بچے نے پڑھے. حافظ محمد حسین، حافظ محمد مزمل حسین، انہوں نے اسے مدرسے بھی جڑا بابا جی نے بنایا درس تے قاری صاحب کو انہوں نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے. انہوں دے والد صاحب، انہوں دے گھر والے، انہوں نے بہت بہت مبارک ہوئے. اللہ کریم نے انہوں دے فرزند نو حفظ قرآن دی نعمت نال مالا مار فرمایا. اللہ اس مدرسے نو قیامت تک آباد رکھے. یہ نورانی سلسلہ دین دی تعلیم دا جاری رہے. قاری صاحب نے اللہ جزائے خیر دے. اس بچے دی دستار بندی ہو گئے تشریف لے آؤں تو ادھر بیٹا بابا جی دستار بندی فرما. آپ نہیں آپ نہیں آپ آجو بیٹا اس سائڈ سے آجو.
سلام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے رب کریم اس عرس سراپا قدس کی نورانی محفل کو قبول فرما، جو بھی کلمات طیبات اس محفل مبارکہ میں ادا کیے گئے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور شریف کے جملہ انتظامات کو قبول فرما کر منتظمین بانیان محفل جملہ حاضرین و شرفاء کو برکات دارین عطا فرما۔ اے رب کریم اس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ تعلیم القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اور برکت عطا فرما۔ جس عزیز حافظ مزمل حسین نے قرآن مجید حفظ کیا، مولا کریم اس حفظ قرآن کی برکات ان کو، ان کے پورے گھرانے کو عطا فرما۔ ان کے والدین نے جس کوشش محنت کے ساتھ بچے کی تعلیم کا مکمل اہتمام و انتظام کیا، دنیا اور آخرت میں اس کی جزا ان کے اہل خانہ کو عطا فرما۔ بانیان مدرسہ بابا جی اور ان کے تمام معاونین احباب و رفقا سب کو یا اللہ دین و دنیا کی برکتوں سے، راحتوں، نعمتوں سے فیض یاب فرما۔ جتنے حضرات اس محفل پاک میں اور شریف میں حاضر ہوئے سب کی حاضری قبول فرما، بیماروں کو شفا، صحت، تندرستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کو خوشحالی نصیب فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے مالک و مولا سب کی روزی میں، سب کے رزق میں، دسترخوان میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے
عشق و محبت سے ہمارے سینے روشن فرما۔ اے مالک و مولا اپنے نور معرفت سے ہمارے دل منور فرما دے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ مولا کریم صاحب مزار کے مولا کریم صبح قیامت تک ان کی تربت انور پر رحمتوں کی برکھا نازل فرما۔ اس مدرسے کو، اس مسجد کو، اس درگاہ کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کے در بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے رب کریم تمام حاضرین کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ مالک و مولا سب کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا آسمانی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔